الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صدق اللہ العظیم۔ میں آج کی گفتگو میں علم اصول فقہ کی مبادیات یعنی بنیادی باتیں، ابتدائی باتیں وہ انتہائی آسان اور جامع لفظوں میں عرض کرنے کی، بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ کوئی انسان دنیا میں آج یا قیامت کی صبح تک یہ کھڑا ہو کے نہیں کہہ سکتا کہ اسلام ہمیں فلاں مسئلے کے اندر ہماری رہنمائی نہیں کر رہا، ہمیں فلاں مسئلہ درپیش ہے لیکن اسلام اس کے بارے میں ہمیں رہنمائی نہیں کر رہا۔ ایسا کوئی ایک مسئلہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فقہائے کرام کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، انہوں نے وہ مسائل بھی حل کر دیے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ جو کبھی پیش بھی نہیں آئے یا کبھی کبھی الا قلیل کبھی پیش آ سکتے ہیں۔ تو انسان کی زندگی کے ہر شعبے کے متعلق اسلامی شریعت نے رہنمائی فراہم کی ہے۔ عبادات ہوں یا معاملات ہوں، اسلام نے معاملات کو بھی بیان کیا، اسلام نے معاشرت کو بھی، اسلام نے اخلاقیات کو بھی بیان کیا، اسلام تجارت کے اصول بتاتے ہیں، اسلام نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل بتاتے ہیں، وراثت ہے، سیاست ہے، یا زندگی کے بے شمار مسائل ہیں کہ جو قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں۔ لہٰذا ان احکام کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے ان احادیث سے یا ان آیات قرآنیہ سے مسائل اخذ کرنے اور نت نئے پیش آنے والے مسائل کا حل معلوم کرنے کے لیے امت مسلمہ میں مختلف علوم وجود میں آئے ہیں کہ ایک مسئلہ قرآن و سنت سے نکالنا کیسے ہے، مستنبط کیسے کرنا ہے۔ تو انہی عظیم علوم میں سے ایک اہم اور بنیادی علم جس کو علم اصول فقہ کہا جاتا ہے، یہ وہ علم ہے جس کے ذریعے سے معلوم ہوتے ہے کہ قرآن و حدیث سے مسائل کیسے نکالے جاتے ہیں، پھر اسی طرح دلائل کو کس اصول کے تحت سمجھا جاتا ہے، کن قواعد کی بنیاد پر احکام شریعت کا استنباط کیا جاتا ہے۔ اسی لیے فقہا فرماتے ہیں کہ یہ فقہ عمارت ہے، جبکہ اصول فقہ اس عمارت کی بنیاد ہے۔ فقہ عمارت اور اصول فقہ اس کی بنیاد۔ اگر بنیاد مضبوط نہ ہو تو عمارت مضبوط نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح اگر اصول فقہ نہ ہو تو احکام کے سمجھنے میں غلطیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ باقی میں نے مبادیات کہا ہے، مبادیات کیا چیز ہے؟ اہل علم کا طریقہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ کسی بھی علم یا کسی بھی کتاب کو شروع کرنے سے پہلے اس سے متعلق چند بنیادی باتیں ذکر کرتے ہیں تاکہ طالب علم کو پورے شعور کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ ہم یہ جو علم پڑھ رہے ہیں یہ کون سا علم ہے، اس علم کا موضوع کیا ہے، یہ جو ہم علم پڑھ رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے، ہم جو علم پڑھ رہے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے، ہم جو علم پڑھ رہے ہیں یہ کب کس دور میں مدون ہوا ہے، مرتب ہوا ہے، اس کی ترتیب کس نے دی ہے، یا اس کا مصنف کون ہے اس کتاب کا، یا اس علم کا واضح کون ہے۔ تو انہی ابتدائی باتوں کو، انہی ابتدائی اور بنیادی بحثوں کو، مباحث کو مبادیات کہا جاتا ہے۔ مبادیات اصول فقہ عام طور پر 8 بیان کی جاتی ہیں۔ متقدمین تو 8 بیان کرتے ہیں لیکن متاخرین حضرات جو ہیں وہ صرف 5 چیزیں ذکر کرتے ہیں۔ تو وہ کون کون سی 5 چیزیں ہیں؟ ان میں پہلے نمبر پر آتی ہے کہ علم کی تعریف کیا ہے، اس جو ہم علم پڑھ رہے ہیں اس علم کی تعریف، اسی طرح جو ہم علم پڑھ رہے ہیں اس علم کا موضوع کیا ہے۔ نمبر 3 اس علم کی غرض و غایت، نمبر 4 تدوین علم، اور نمبر 5 پر حالات مصنف ہوتے ہیں۔ مبادیات بیان کیوں کی جاتی ہیں؟ یعنی مثال کے طور پر کوئی بھی علم ہے، اس علم کو پڑھنے سے پہلے اس علم کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ تو اس علم کی تعریف کیوں بیان کی جاتی ہے، یعنی تعریف جاننے کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیں، اگر کسی علم کی تعریف ہی ہمیں معلوم نہ ہو تو انسان کو یہی معلوم نہیں ہوگا کہ وہ پڑھ کیا رہا ہے۔ اس لیے ایک
چیز کو پڑھنا اور اس کو پتہ نہ ہو کہ ہم پڑھ کے آ رہے ہیں، اس علم کی تعریف کیا ہے، یہ علم کیسا ہے، اس میں کیا کچھ بیان ہوا ہے، یہ تو پھر ایسے ہی ہوگا نا، بیکار یعنی مجہول شے کو حاصل کرنے والی بات ہوگی کہ مجہول چیز کی طلب، کہ یہ بندہ جو ہے ایک چیز طلب کر رہا ہے، کس چیز کو طلب کر رہے ہیں پتہ کوئی نہیں، تو یہ مجہول چیز کی طلب لازم آئے گی، جبکہ مجہول چیز کی طلب درست نہیں ہوتی۔ لہٰذا پہلے علم کی حقیقت واضح کی جاتی ہے کہ یہ علم اس علم کی حقیقت کیا ہے، تاکہ طالب علم صحیح شعور کے ساتھ وہ آگے علم حاصل کر سکے۔ اور دوسری چیز میں نے آپ کو بتایا کہ علم کو موضوع شروع میں بیان کیا جاتا ہے۔ موضوع کیوں جانا جاتا ہے، موضوع جاننے کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیں، ہر علم کا ایک خاص میدان ہوتا ہے، اگر اس علم کا موضوع معلوم نہ ہو تو علوم آپس میں خلط ملط ہو جاتے ہیں۔ مثلا فقہ کا موضوع الگ ہے، حدیث ہم پڑھتے ہیں تو حدیث کا موضوع الگ ہے، تفسیر کا موضوع الگ ہے، اصول فقہ کا الگ ہے۔ اسی لیے یہ جو موضوع ہے، موضوع علم کو، ایک علم کو دوسرے علوم سے جدا کرتے ہیں۔ موضوع یہ ہوتا ہے کہ جو ایک علم کو دوسرے علوم سے ممتاز کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز میں نے عرض کی ہے، غرض و غایت کیوں جانی جاتی ہے، غرض و غایت جاننے کی ضرورت کیا ہے؟ تو دیکھیں بھائی، ہر کام کسی نہ کسی مقصد کے لیے کیا جاتا ہے، اگر مقصد ہی معلوم نہ ہو تو انسان کا شوق کم ہو جاتا ہے، محنت کا جذبہ باقی نہیں رہتا، اور علم جو ہے وہ بے فائدہ محسوس ہونے لگتا ہے۔ لہٰذا غرض و غایت جاننے سے علم کی اہمیت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے کیا ہے جی، غرض و غایت کو بھی شروع میں طلبہ کرام کو بتایا جاتا ہے کہ ہم جو یہ علم حاصل کر رہے ہیں اس کی غرض کیا ہے، اس کی غایت کیا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے تدوین علم۔ تدوین علم جاننے کی ضرورت کیوں ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ علم مرتب کب ہوا ہے، کن ائمہ کرام نے اس علم میں خدمات پیش کی ہیں، اور اس علم کی ضرورت امت کو کیوں پیش آئی ہے، یہ علم کیوں وجود میں آیا، اسی طرح اس علم کی تاریخی حیثیت کیا ہے، تو یہ چیزیں تدوین علم کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور پانچویں چیز جو ہے وہ ہے مصنف کی جو بھی ہم کتاب پڑھ رہے ہیں اس کتاب کے لکھنے والے کے حالات کو بیان کیا جاتا ہے۔ حالات مصنف جاننے کی ضرورت ہوتی ہے، کیوں؟ تاکہ اس مصنف کے علمی مقام کا اندازہ ہو سکے، اس کے اخلاص کا اندازہ ہو سکے کہ یہ شخص جس نے کتاب لکھی ہے وہ خود کس قسم کا آدمی تھا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا، کل اناء یرشق بما فیہ، کہ ہر برتن وہی کچھ باہر نکالتا ہے جو اس برتن کے اندر ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی عظیم علماء کی تصنیفات، ان کی کتابیں وہ بھی عظیم ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بازار کے اندر مصنف نہیں بکتا، مصنف بکتا ہے۔ مصنف کتاب کو کہتے ہیں اور مصنف زیر کے ساتھ لکھنے والے کو کہتے ہیں۔ تو کتاب بس اوقات بہت اعلیٰ اور عمدہ ہوتی ہے، لیکن اس کے اوپر ٹائٹل کے اوپر جو نام لکھا ہوتا ہے وہ کسی غیر مشہور شخص کا ہوتا ہے، تو لیکن اس کتاب کو کوئی نہیں خریدتا۔ اور بس اوقات کیا ہوتا ہے کہ کتاب جیسی کیسی اندر سے کوئی نہیں دیکھتے، باہر مصنف کا نام لکھا ہوا دیکھا، اچھا اتنے بڑے امام کی، اتنے بڑے شخص کی یہ کتاب ہے، فوراً جو اس کو خرید لیا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ مبادیات، ان مبادیات میں ایک چیز ہے تعریف۔ تعریف کیا ہوتا ہے، یعنی تعریف کی تعریف کیا ہے؟ تعریف کہتے ہیں ما یبین بہ حقیقت الشیء، ما یبین بہ حقیقت الشیء، جس کے ذریعے کسی چیز کی حقیقت واضح ہو، جس کے ذریعے کسی شے کی حقیقت واضح ہو اسے تعریف کہتے ہیں۔ اور موضوع کیا ہوتا ہے؟ ما یبحث فیہ عن عوارضہ الذاتیہ، وہ چیز جس کے ذاتی احوال اور عوارض سے کسی علم میں بحث کی جائے، وہ چیز جس کے ذاتی احوال اور عوارض سے کسی علم میں بحث کی جائے، اس علم کا وہ موضوع کہلاتی ہے کہ اس علم کے اندر کس چیز کے حالات، کیا چیز بیان ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح غرض و غایت کیا ہوتا ہے؟ ما یصدر الفعل عن الفاعل لاجلہ، ما یصدر الفعل عن الفاعل لاجلہ، وہ مقصد جس کے لیے کوئی کام کیا جائے، وہ مقصد
یہ غرض و غایت کی تعریف بتا رہا ہوں کہ غرض و غایت کسے کہتے ہیں۔ غرض و غایت اس مقصد کو کہتے ہیں جس کے لیے کوئی کام کیا جائے، وہ اس کام کی غرض و غایت ہوتا ہے۔ اور تدوین کیا چیز ہوتی ہے؟ تدوین ہوتی ہے منتشر بکھری ہوئی چیزوں کو ایک ترتیب کے ساتھ جمع کر دینا، بکھری ہوئی چیزوں کو سمیٹ کر ایک جگہ پر جمع کر لینا، اس کو تدوین کہا جاتا ہے۔ باقی رہی اصول فقہ کی تعریف، تو دیکھیں اصول فقہ یہ مرکب نام ہے، اکیلا نہیں ہے۔ یعنی اصول ہوتا تو ہم اس کی تعریف کرتے، صرف فقہ ہوتا تو ہم اس کی تعریف کرتے، لیکن یہاں پر اصول فقہ دو لفظ ہیں، ایک اصول ہے اور ایک فقہ ہے، لہٰذا ہمیں دونوں کی جو ہے وہ تعریف کرنا پڑے گی۔ اسی وجہ سے جب بھی اصول فقہ کی تعریف کا نمبر آتا ہے تو اس وقت دو تعریفیں کی جاتی ہیں، ایک حد اضافی اور ایک حد لقبی۔ حد اضافی کیا ہوتا ہے کہ مضاف کی تعریف الگ بیان کی جاتی ہے اور مضاف الیہ کی تعریف الگ بیان کی جاتی ہے۔ اب یہ جو اصول فقہ ہے، اصول مضاف، فقہ مضاف الیہ، تو جب ہم ان کی الگ الگ تعریف کریں گے تو یہ حد اضافی کہلائے گا کہ اصول کی تعریف کیا ہے، اصول کا لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے، اور پھر اس طرح فقہ کا لغوی معنی کیا ہے اور اصطلاحی معنی کیا ہے۔ جب ہم ان دونوں لفظوں کی یعنی مضاف کی، اصول کی الگ اور مضاف الیہ یعنی فقہ کی الگ تعریف کریں گے تو اس کو حد اضافی کہیں گے، اور اگر ہم جو ہے دونوں کی اکٹھے تعریف کرتے ہیں تو یہ حد لقبی کہلائے گا۔ تو حد لقبی یعنی پورا یعنی مرکب کی ایک تعریف کر دی جائے۔ تو اب ہم پہلے حد اضافی کو دیکھ لیتے ہیں کہ اصول کی الگ تعریف کریں گے اور فقہ کی الگ کریں گے۔ تو اصول کیا ہے؟ اصول اصل میں جمع ہے اور اس کا واحد آتا ہے اصل کا لغوی معنی، یہ بھی بہت سارے اس کے معنی آتے ہیں۔ تو لغت میں اصل اس چیز کو کہتے ہیں جس پر دوسری چیز قائم ہو۔ لغت میں لغوی طور پر یعنی اصل کا لغوی معنی بتا رہا ہوں کہ لغوی طور پر اصل اس کو کہتے ہیں جس پر دوسری چیز قائم ہو۔ اب مثال کے طور پر عمارت جو ہوتی ہے اس کی اصل وہ بنیاد ہے، وہ بنیادیں جو نیچے زمین کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہیں وہ گویا پوری عمارت کی اصل ہے۔ اسی طرح درخت کی اصل جڑ ہے، تو جڑ یہ اصل ہے درخت کی۔ اسی طرح اولاد کی اصل باپ ہے، تو یہ ہے اصل لغوی معنی۔ اور اصل کا اصطلاحی معنی کہ ویسے اس کا ایک معنی بنیاد آتا ہے، ٹھیک ہے، بنیاد کس کو کہتے ہیں؟ وہ چیز جس پر دوسری چیز قائم ہو۔ اور اصل کا ایک معنی قاعدہ آتا ہے، جیسے مثال کے طور پر نحو کا ایک قاعدہ بیان کیا جاتا ہے کہ کل فاعل مرفوع، ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے، تو یہ قاعدہ ہے، یہ ایک اصل ہے، یعنی اصل کا ایک معنی قاعدہ بھی ہے۔ اور اسی طرح اصل کا معنی دلیل بھی ہوتا ہے، دلیل۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں الکتاب اصل وجوب الزکوٰۃ، ہم کہتے ہیں کہ زکوٰۃ واجب ہے، اس کی اصل کیا ہے؟ اب اصل کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ دلیل، یعنی اس کی دلیل کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے۔ تو اصل کا ایک معنی دلیل بھی آتا ہے۔ اسی طرح اصل کا ایک معنی راجح بھی آتا ہے، راجح کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر اس کی مثال ہے الحقیقت اصل بالنسبۃ للمجاز، کہ مجاز کے مقابلے میں حقیقت اصل ہے، مجاز کے مقابلے میں حقیقت اصل ہے، یعنی ایک لفظ ہے اس کے دو معنی، ایک حقیقی معنی ہے اور ایک اس کا مجازی معنی ہے۔ تو ہم کون سا معنی لیں گے؟ ہم حقیقی معنی لیں گے۔ ہاں البتہ اگر کوئی وہاں پر کوئی قرینہ آ جاتا ہے، کوئی اور دلالت آ جاتی ہے کہ جو کوئی ایسی دلیل کہ جو مجازی معنی کو ترجیح دے رہی ہے تو پھر ہم مجاز کی طرف جائیں گے، وگرنہ جب بھی حقیقی معنی اور مجازی معنی میں جو ہے وہ ٹکراؤ پیدا ہو، تضاد پیدا ہو اور یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو اس وقت اصل یہ ہے، یعنی اس وقت ترجیح اور راجح حقیقت ہوگا، حقیقی معنی، حقیقت کو پہلے لیا جاتا ہے، حقیقت کو مقدم کیا جائے گا اور مجاز کا نمبر بعد میں ہوتا ہے۔ تو اصل کا ایک معنی راجح بھی آتا ہے۔ اور اسی طرح اصل کا ایک معنی استصحاب بھی ہے، آسان اصول فقہ میں آپ نے پڑھ لیا ہوگا استصحاب کہتے ہیں پہلی حالت کو باقی ماننا،
جب تک اس کے خلاف دلیل نہ مل جائے۔ پہلی حالت کو باقی ماننا جب تک اس کے خلاف دلیل نہ مل جائے۔ مثلا پانی پہلے پاک تھا، لہذا اب بھی پاک ہی سمجھا جائے گا۔ کب تک پاک سمجھا جائے گا؟ جب تک اس کی ناپاکی کا علم نہ ہو جائے، جب تک اس کے ناپاک ہونے کا علم نہ ہو جائے، جب تک اس کے نجس ہونا ثابت نہ ہو جائے، اس وقت تک پانی کو پاک ہی سمجھا جائے گا۔ تو گویا ہم پہلی حالت کو باقی رکھ رہے ہیں۔ ہاں اگر دلیل آ جاتی ہے اس کے ناپاک ہونے کی تو اب اس کو ناپاک سمجھا جائے گا، کیونکہ دلیل آ گئی۔ وہی پانی جو پہلے پاک تھا اب اس کو ناپاک کہا جا رہا ہے، تو یہ دلیل کی وجہ سے اس کو کہا جا رہا ہے، وگرنہ اگر اس کے ناپاک ہونے پر کوئی دلیل نہ ہوتی تو وہ پانی جو ہے اس کو پاک ہی سمجھا جانا تھا۔ تو یہ ہے جی اصول فقہ اصل کے معنی۔ پھر اسی طرح اصول فقہ میں ایک اصل کا معنی آتا ہے، ہاں یہاں پر ایک بات سمجھ لیں، اصول فقہ یہاں پر اصول کی اضافت ہو رہی فقہ کی طرف، اور فقہ ایک خاص علم کا نام ہے، یعنی یہ علم ہے، ایک خاص چیز کا نام ہے۔ ہر علم کو فقہ نہیں کہتے، فقہ ایک خاص علم کا نام ہے۔ تو آپ نے علم النحو میں پڑھ لیا ہوگا کہ خاص چیز، خاص شے، خاص آدمی کو کیا ہے جی، خاص آدمی کے نام کو علم کہا جاتا ہے۔ تو یہاں اصول کی اضافت ایک علم کی طرف ہو رہی ہے، اور یہ ذہن میں رہے کہ جب اصل کی نسبت کسی علم کی طرف ہو رہی ہو تو وہاں اصل سے مراد قاعدہ ہوتا ہے، لہذا اصول فقہ جب ہم لفظ بولتے ہیں تو یہاں پر اصل کا معنی راجع نہیں کریں گے، استصحاب نہیں کریں گے، اسی طرح دلیل نہیں کریں گے، بنیاد نہیں کریں گے، بلکہ یہاں پر ہم اصل کا معنی قاعدہ کریں گے۔ اب اصول فقہ کا مطلب ہوگا فقہ کے قاعدے، کیونکہ اصل کا معنی اصل کی جمع اصول آتی ہے نا، تو فقہ کے قواعد، اصول فقہ کا معنی کیا ہوا؟ فقہ کے قواعد۔ اصول فقہ سے مراد وہ قواعد ہیں، وہ ضابطے ہیں کہ جن پر فقہ کی بنیاد قائم ہوتی ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو ساری تفصیل بتائی ہے اصل کا لغوی معنی۔ اب ہم چلتے ہیں اصل کا اصطلاحی معنی کیا ہے۔ اصل کا اصطلاحی معنی ہوتا ہے ہی قاعدۃ کلیۃ تنطبق علی جمیع جزئیاتها، ہی قاعدۃ کلیۃ تنطبق علی جمیع جزئیاتها، ایسا کلی قاعدہ جو اپنی تمام جزئیات پر صادق آئے۔ اصل کسے کہتے ہیں؟ ایسا کلی قاعدہ جو اپنی تمام جزئیات پر صادق آئے تو اس کو اصل کہتے ہیں۔ فقہ کی اب ہم آگے چلتے ہیں، یہ اصول کی ہو گئی، آگے ہم فقہ کی طرف چلتے ہیں۔ فقہ کسے کہتے ہیں؟ فقہ کا بھی ایک لغوی معنی اور ایک اصطلاحی معنی۔ فقہ کا لغوی معنی ایک اس کا معنی ہوتا ہے سمجھنا، فقہ کا لغوی معنی سمجھ بوجھ، سمجھنا، گہری سمجھ حاصل کرنا۔ جیسے قرآن پاک میں بھی آتا ہے فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، یہ یفقہون یہ اسی سے فقہ سمجھ جا رہی ہے۔ تو کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کے قریب ہی نہیں جاتے۔ تو یہ یفقہون یہاں اس کا معنی سمجھنا ہے، تو فقہ کا معنی سمجھنا ہے۔ تو یہ لغوی معنی فقہ کا۔ فقہ کی اصطلاحی تعریف، الفقہ هو العلم بالاحکام الشرعیۃ الفرعیۃ من ادلتها التفصیلیہ، هو العلم بالاحکام الشرعیۃ الفرعیۃ من ادلتها التفصیلیہ، کہ احکام شرعیہ فرعیہ کو ان کے تفصیلی دلائل سے جاننے کا نام فقہ ہے۔ احکام شرعیہ فرعیہ، احکام کون سے؟ شرعیہ، لہذا اس سے غیر شرعیہ احکام نکل گئے، غیر شرعی احکام جو ہوں گے ان کو فقہ نہیں کہیں گے۔ پھر احکام شرعیہ احکام جو ہے وہ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک اصلیہ ہوتے ہیں، ایک فرعیہ ہوتے ہیں۔ لہذا جب ہم نے فرعیہ کہا تو اس سے اصلیہ احکام نکل گئے، لہذا احکام اصلیہ کو فقہ نہیں کہیں گے، بلکہ فقہ کسے کہیں گے؟ احکام فرعیہ کو کہیں گے۔ تو احکام شرعیہ فرعیہ کو تفصیلی دلائل کے ساتھ جاننا، یعنی مثلا نماز فرض ہے تو اب ہم نے نماز پر فرض ہونے کا حکم لگایا، لہذا اس پر دلیل دینا پڑے گی، قرآن سے، حدیث سے، اجماع سے یا قیاس سے دینا پڑے گی۔ یعنی یہ چار تفصیل
یہ 4 ہی دلائل ہیں متفقن علیہ۔ کوئی بھی حکم شریعت کا ہے، مثلا یہ چیز فرض ہے، تو ہمیں قرآن حدیث اجماع قیاس سے دلیل لینا پڑے گی۔ مثلا کوئی کہتا ہے یہ کام مستحب ہے، تو ہمیں قرآن حدیث اجماع اور قیاس سے دلیل، ان میں سے کسی سے دلیل لینا پڑے گی۔ پھر اسی طرح ہم کہتے ہیں یہ کام حرام ہے، اس کے لیے بھی قرآن سے یا حدیث سے یا اجماع سے یا قیاس سے کسی نہ کسی سے دلیل لینا پڑے گی۔ تو یعنی یہ جو احکام ہے نا، یہ احکام حکم ان کی جمع ہے، یعنی فرض کا حکم لگائیں گے یا اسی طرح واجب کا یا سنت کا یا مستحب کا یا حرام کا یا مکروہ ہونے کا یا مباح ہونے کا، تو یہ ایسے ہی نہیں کسی کام کو فرض یا حرام کہہ دیں، بلکہ پیچھے کوئی نہ کوئی قرآن سے حدیث سے یا اجماع قیاس سے دلیل ہوگی تو وہ حکم ثابت ہوگا، وگرنہ وہ حکم ثابت نہیں ہوگا۔ تو احکام شرعیہ ایسے احکام جو شریعت سے ثابت ہوں، اور فرعیہ کہتے ہیں عملی مسائل کو۔ دیکھیں شریعت 2 چیزوں کا نام ہے، کچھ چیزیں مانی جاتی ہیں، بس صرف ماننا ہے ان کو، اور کچھ کام شریعت کے ایسے ہیں جن پر عمل کیا جاتا ہے، کہ ان کو صرف ماننا کافی نہیں ہے بلکہ ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اب مثلا اللہ ایک ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ صرف اس کو ماننا ہے، کرنا کچھ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں، تو اس چیز کو صرف ماننا ہے، کرنے والا اس میں کوئی کام نہیں ہے۔ اسی طرح قیامت ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، ان کو صرف ماننا ہے، اس میں کرنے والا کوئی کام نہیں ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں احکام اصلیہ کہا جاتا ہے، احکام اصلیہ کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور دوسرے ہوتے ہیں احکام فرعیہ، اس سے مراد ہے کرنے والے کام، مثلا نماز ہے، یہ عملی چیز ہے اور نماز پڑھنی ہوتی ہے، روزہ ہے یہ کرنے کا کام ہے، زکوٰۃ ہے یہ کرنے کا کام ہے، حج ہے کرنے کا کام ہے، تجارت ہے کرنے کا کام ہے، نکاح ہے کرنے کا کام ہے۔ تو جو عملی مسائل ہیں، جو جن پر عمل کرنا ضروری ہے اور جن کو کرنا ضروری ہے، ان کو احکام فرعیہ کہا جاتا ہے۔ تو باقی عقائد ہیں، عقیدہ یعنی ماننا، ان کو عقائد یا ان کو اصلیہ، احکام اصلیہ کہا جاتا ہے، وہ فقہ کے اندر نہیں آئیں گے۔ ان کا تعلق یعنی عقائد کا تعلق وہ علم کلام کے ساتھ ہے۔ عقائد کس علم میں بیان ہوتے ہیں؟ علم کلام کے اندر ہوتے ہیں، فقہ کے اندر عقائد بیان نہیں ہوتے۔ اور تفصیلی دلائل کون کون سے ہیں؟ یعنی ہم کسی بھی کوئی بھی حکم لگائیں، فرض کا، واجب کا، سنت کا، تو وہ حکم کہاں سے لیں گے؟ وہ 4 چیزوں سے لیں گے، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ تو یہ تفصیلی دلائل سے مراد یہ ہے کی تعریف تھی۔ اور ایک فقہ کی تعریف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی ہے، وہ فرماتے ہیں معرفت النفس ما لہا وما علیہ، کہ انسان کا اپنے نفع اور نقصان والی چیزوں کو جان لینا، اس کو فقہ کہتے ہیں۔ انسان کیا چیز جان لے، کس چیز کو جاننا فقہ کہلاتا ہے؟ اپنا نفع یعنی دنیا والا یا آخرت والا، اس کو پہچان لینے کا نام فقہ ہے۔ نقصان، کون سی چیز دنیا میں مجھے نقصان دے گی، آخرت میں نقصان دے سکتی ہے، اس نفع نقصان والی چیزوں کو پہچاننے کا نام امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس کا نام فقہ ہے۔ اور وہ اس کے اندر عقائد بھی آ جاتے ہیں، یہ جو تعریف امام ابو حنیفہ نے کی ہے، اس کے اندر عقائد بھی آ جاتے ہیں، اعمال بھی آ جاتے ہیں، اخلاق سب آ جاتے ہیں۔ البتہ بعد میں یہ علوم الگ الگ ہو گئے تھے، عقائد کو الگ بیان کیا گیا، یعنی عقائد کو جن میں بیان کیا گیا اس کو علم کلام کہتے ہیں، اور جو اخلاق ہیں ان کو تصوف کے اندر شمار کر لیا گیا، جو اعمال ہیں ان کو فقہ کے اندر، تو یہ الگ الگ بعد میں ہو گئے، وگرنہ پہلے امام ابو حنیفہ کے ہاں یا اس دور میں ان سب کو فقہ کہا جاتا تھا، بعد میں یہ الگ الگ ہو گئے، عقائد الگ ہو گئے، اخلاق الگ ہو گئے، اعمال الگ۔ جبکہ صوفیاء کرام وہ فرماتے ہیں الفقیہ عند اہل اللہ والذی لا یخاف الا من مولاه، اہل اللہ والے، اللہ والوں کے نزدیک، صوفیاء کرام کے نزدیک فقیہ وہ بندہ ہوتا ہے جو صرف اللہ سے ڈرے اور کسی سے نہ ڈرے، دنیا سے بے رغبت ہو اور دین کی گہری سمجھ رکھتا ہو اور اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہ رکھتا ہو۔ یہ ہے صوفیاء کرام کے نزدیک ایک فقیہ کی تعریف، کہ فقیہ کس کو کہا جاتا ہے۔
یہ میں نے آپ کو کچھ ابتدائی باتیں بتائی ہیں، اس میں اصول فقہ کی حد اضافی بتائی ہے، یعنی اصول کی الگ تعریف بتائی ہے اور فقہ کی الگ بتائی ہے۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم اصول فقہ کی جو حد لقبی ہے، حد لقبی، اس کو ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ بارک اللہ فی علمکم۔